جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کامیابی کیا ہے۔ اگر کامیابی کی تعریف کی بات کی جائے تو لوگوں کے ہاں مختلف آراء رہی ہیں۔ کامیابی کی ایک خاص ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ کامیابی کہیں گے۔ جیسے جیسے انسان کی ارتقائی مراحل وہ اپنے طے کرتا جاتا ہے، اسی طرح اس کے تصورات میں، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں بھی تغیرات آتے جاتے ہیں۔ میں نے اس کا انالیسس جو ہے وہ تقریباً ارسطو سے سٹارٹ کیا ہے، اور میں آج تک کی تاریخ کو اگر میں سامنے رکھوں تو کامیابی کا معیار ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے۔ گویا اس وقت جو لوگ اس کو سیٹ کر دیں گے ہماری تعریف میں وہی کامیابی ہوگی۔ گویا اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کامیابی کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کامیاب شخص ہے، جس کی سیلیبریٹی ہے، جس کی شہرت بہت زیادہ ہے، وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ تیسرے نمبر پر جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس جائیداد ہے۔ گویا یہ 5 ایسی چیزیں ہیں عصر حاضر میں اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کی بہت جائیداد ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے پاس ہیں، جو ایک شخص کو چاہیے آج کے دور میں۔ یہ در حقیقت ہمارا تصور سیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو ارسطو کے دور کی بات کروں تو میرا خیال سے آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو مجھے یہ کہے گا جی میں ارسطو کے دور کے اتنے بلینئرز کا نام جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس وقت سیٹ کیا تھا ٹرینڈ؟ اس وقت یہ تھا کہ کامیابی علم حاصل کرنے میں تھی۔ انسان اپنے اندر غور و فکر کرتا تھا، تفکر کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے، بیہیویئر کی چیزیں کیا چیزیں۔ تو اگر آپ دیکھیں فلسفہ پھر وجود میں آتا ہے۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں، اگر ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، لیٹس سپوز اگر ان چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں، کامیابی، پیسہ بھی کامیابی ہے، دولت، شہرت، اقتدار، یہ وہ تمام چیزیں، جائیداد، پراپرٹی بنانے اگر کامیابی ہے تو پھر بتائیں میرے خیال قارون سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں تھی۔ فرعون کے پاس جتنی شہرت تھی، اقتدار تھا، وہ چیزیں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اگر آپ پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاسٹ میں، ہمارے جو ہے ماضی میں گزرے ہیں جن کے پاس جائیدادیں ہی جائیدادیں تھی، جن کے پاس آدھی آدھی دنیا کی حکومت رہی ہے۔ آپ سکندر کی بات کر لیں، لیکن آج دیکھیں آپ ان کا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو لوگ علم کو اپنی بنیاد بناتے ہیں، تقوی کو اپنی بنیاد بناتے ہیں، ارسطو کو گئے ہوئے اس دنیا سے پتہ نہیں کتنے سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی اس کا فلسفہ زندہ ہے، سقراط کا زندہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو ان تمام چیزوں، یہ ان کے علوم، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، جو بھی لوگ گزرے ہیں ان کی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن شہرت والوں کی شہرت ختم، دولت والوں کی دولت ختم، عزت والوں کی عزت ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ لہٰذا جس چیز کی ہم ڈیفینیشن کرتے بیٹھے ہیں آج کے دور میں، آپ میں سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ قارون سے لے کر سب سے بڑا بلینئر یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دنیا کا امیر ترین شخص کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس سے لے کر اگر آپ کو میں کہوں کہ بل گیٹس آج بڑا نام مشہور ہے، یہاں تک بتائیں کسی 10 بڑے امیر ترین لوگوں کا نام، میرے خیال میں اور آپ نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں؟ اس وقت یہ ہمارے لیے سیلیبریٹی نہیں تھی، اس وقت ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لوگ ایمان کو، تقوی کو، زندگی کو، سوشلائزیشن کو، معاشرے کو زیادہ پریفر کرتے تھے، نالج کو زیادہ پریفر کرتے تھے۔ تو اس دور میں آپ کو نالج والے لوگ ملیں گے، اس دور میں آپ کو اہل تقوی ملیں گے، اس دور میں آپ کو معاشرے کو سٹیبل کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن آج، اور اسی دور میں دوسرا اگر سوال کروں کہ اس دور کے مجھے آپ 10 علم والوں کے نام بتا دیں تو 10 کیا 20 لوگوں کے نام بتا دیں گے، ارسطو سے شروع کریں گے اور آپ نیچے تک آ جائیں گے، فوراً آپ بتا دیں، کیونکہ دے ور سیلیبریٹیز، وہ اس وقت سیلیبریٹی تھے، آج یہ سیلیبریٹی نہیں ہے۔ اور اگر آج کا دور آپ نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم لوگوں کی کیا خواہش ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہو، ایک اچھی سی نوکری ہو جائے، یا تھوڑی سی پراپرٹی ہو جائے، یا ہمارے پاس تھوڑی سی ذرا شہرت آ جائے۔ یہ ٹک ٹاک ہے، اسنیک ویڈیو ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ہم شہرت کے کچھ لالچی ہوئے پڑے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آن لائن بزنس کریں، بزنس کیسے بڑھا سکتے ہیں، پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، فلانی چیز سے پیسہ کمائیں، فلانی چیز سے پیسہ کمائیں، کیونکہ اب ہماری سکسیس اور ہماری بھاگ دوڑ جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے ہے۔
لیکن قرآن پاک نے بالکل اس کو ڈینائی کرتے ہوئے اولئک هم المفلحون سے پیچھے والی اگر آپ آیتیں پڑھیں تو اس میں اہل تقوی کی بات کی گئی، نماز والوں کی بات کی گئی، رکوع سجود والوں کی بات کی گئی ہے، اس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی بات کی گئی ہے، اس میں یوم آخرت والوں کی ایمان بات کی گئی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت سکسیسفل پرسن ہیں، یہ ان دا لائٹ آف قرآن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی کسی محفل میں اگر وہ جانا چاہے تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اگر وہ کسی سے رشتہ کرنا چاہے گا اس کو رشتہ نہیں کرنا دیا جائے گا، اس کو اپنے پاس لوگ بٹھائیں گے بھی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا یہ وہ نہیں جانتے۔ گویا کامیابی یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس بزنس ہے، آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، پلاٹس ہیں، مکان ہیں، فیکٹریز ہیں۔ کامیابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی یہ چیزیں اس کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، گویا فتنہ ہی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دولت اور شہرت یہ میری کامیابی ہے تو حضرت یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، آپ عام لوگوں کی طرح نہیں پھر سکیں گے۔ آپ جناب صدیق اکبر کو دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کی لسٹ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں بچہ جو ہے مجھے 30 سے 35 نام بتا دے گا ایسے کہ وہ فائٹرز بھی تھے، وہ واریئرز بھی تھے، وہ اہل تقوی بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، وہ کامیاب ترین لوگ تھے۔ لیکن اگر آپ ان کی پراپرٹی کی طرف دیکھیں تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ کا وصال با کمال ہوا ہے اس وقت آپ کے گھر میں جو دیا پڑا تھا اس کے اندر تیل نہیں تھا کہ رات کی لائٹ جلا لی جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دولت ہی کامیابی کا نام ہے، شہرت ہی کامیابی کا نام ہے، تو یہ ہم غلط سوچ ہے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے ادوار دیکھے کسی دور میں صرف علم والوں کا زور رہا ہے، گویا اس وقت وہ سیلیبریٹیز تھے، اس وقت لوگ ان کو کامیاب سمجھتے تھے۔ ایک میں نے گنے چنے دولت مندوں کا نام ہے سر، لیکن آج میں کسی بھی بچے سے پوچھوں کہ مجھے 10 یا 12 مجھے ایسے لوگوں کا نام بتائے جو دنیا میں امیر ترین ہے، فوراً بچہ بل گیٹ سے شروع کرے گا اور اسٹیو پہ آ کے ختم کرے گا، اس کے بعد ٹیسلا کا نام لے گا، اس کے بعد پتہ نہیں عابد باکسر اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا نام لے گا وہ، کیونکہ اب ہمارے نزدیک اہل دولت یعنی کہ پیسے والے ہمارے پاس اس وقت سیلیبریٹی ہیں، اہل علم نہیں ہیں۔ تو حضرت میرا خیال ہے کہ کامیابی وہی ہے جس کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ تم نماز پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، اللہ کے اوپر ایمان رکھو، آسمانی کتابوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر صرف ایمان رکھنا نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے، اب کچھ لوگ ویڈیوز دیکھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الحمدللہ میرا تو اس پہ ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ ایمان isn't like کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ میں اس کو مانتا ہوں، ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان اس اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ کے اوپر ایک ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ اب آپ کو پروف بھی کرنا ہے کہ واقعی میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ وہ آپ کس طرح کریں گے؟ اس کی عبادات کر کے، اس کا شکر ادا کر کے، ہر معاملے میں اس کی رائے لے کر۔ وہ قرآن نے جو رائے دی ہے اس کو اپنے معاملات میں عمل دخل کر کے، احادیث میں جو رائے آئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ یہ عملی طور پر پیش کریں گے کہ حضرت میں اس کو مانتا ہوں، پھر آپ کو مانا جائے گا کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ ادروائز ہمارے ہاں اس وقت لالچ اور اس وقت پیسہ، کاروبار بڑا ہو جائے، کسی طرح ایک دو مکان لے لیں، کسی طرح لمبی گاڑی لے لیں، یہ وہ ٹھیک ہے، یہ ایک ضروریات زندگی ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، لیکن فوکس اور ہمارے آئیڈیل چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اب ہماری آئیڈیل بن چکی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر لوگ بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ان کا ذہنی توازن کھو گیا؟ کیا وہ پاگل ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی ذہنی سطح گر چکی ہے؟ کیا وہ خلاقیات کے دائرے سے نیچے ہیں؟ یہ تمام باتیں الگ ہیں حضرت۔ وہ فیمس ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک بچے نے گانا گایا تو سارے بچے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایک لڑکی نے وہ نمرہ کیا اس لڑکی کا نام ہے، وہ جو زیادہ بولتی تھی، اس نے وہ ذرا سے زیادہ بولا، اب ہر لڑکی آ کے شروع ہونے لگ پڑی کیمرے پہ، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شارٹ وے ہے ٹو گو ٹو یور سکسیس۔ اپنے سکسیس پہ پاس جانے کے لیے آپ کے پاس شارٹ وے ہے۔ تو میرے خیال سے آج کے دور میں مسلمان کے لیے یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے، یہ لوگ ہمارے لیے سیلیبریٹی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے لیے سیلیبریٹیز کون ہوں گے؟ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، جو اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں گامزن ہیں۔
ہمارے لیے سیلیبریٹیز وہ ہونے چاہیے. تو کامیابی اگر میں ان شارٹ اگر بات کروں تو کامیابی محض وہی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. یہی اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اور قرآن پاک نے بھی ایسے لوگوں کو کامیاب کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نماز روزہ وغیرہ یہ تمام نیک اعمال کرتے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں، جو قیامت والے دن سر فخر سے اونچا کریں گے اور اپنا سر اٹھا کر چلیں گے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے آج وہ وعدہ پورا کر دی جو ہم سے کیا تھا. ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ پر ملیں گے اور جنت میں ان کا پرزور استقبال کیا جائے گا. وہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے آسن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دولت کمانا، شہرت کمانا، یہ ہر چیز ایک دنیاوی چیز ہے. اس میں آپ ٹھیک ہے کام کریں اپنا، لیکن آئیڈیالائز نہ کریں اس کو اپنا نظریہ نہ بنا کے بیٹھ جائیں، اس کو اپنی سوچ فکر ہر چیز نہ بنا کے بیٹھ جائیں. یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں یہ نعمتیں. اور یہ بھی میں آج آپ اس کے ساتھ گوش گزار کر دوں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے اعمال درست رکھتا ہے، اب یقین جانیے یہ چیزیں خود آ کے ٹچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ان کی طرف جانے کی. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دنیا بھی رکھیں ساتھ دنیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دنیا آپ آخرت ہی ساتھ رکھیں، یہ دنیا آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو ضرورت نہیں ہے گاڑی کمانے کی، گاڑی خود ہی تمہارے پاس آئے گی. آپ کو ضرورت نہیں مکان کی طرف جانے کی، مکان خود ہی تمہارے پاس چل کر آئے گا. تو یہ وہ تمام سہولیات ہیں جو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.